بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی قسط نمبر 61 پیش خدمت ہے۔ اس میں ہم بیان کریں گے صدیق اکبر، حضرت صدیق اکبر کا آخری خطبہ۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق اپنی شدت مرض کی حالت میں بہر تشریف لائے اور مسلمانوں کے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں نے اپنے کسی عزیز رشتہ داروں کو خلیفہ نہیں بنایا، اور میں نے صرف اپنی ہی رائے سے عمر فاروق کو خلیفہ نہیں بنایا، بلکہ سب آرائے لوگوں سے مشورہ کر لینے کے بعد خلیفہ بنایا۔ بس کیا تم اس شخص کے خلیفہ ہونے پر رضامند ہو جس کو میں نے تمہارے لیے انتخاب کیا ہے؟ یہ سن کر لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے انتخاب اور آپ کی رائے پسند کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ تم کو چاہیے کہ عمر فاروق کا کہنا سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ سب نے اقرار کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے عمر، میں نے تم کو اصحاب رسول اور اپنا نائب بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ظاہر و باطن ڈرتے رہنا۔ اے عمر، اللہ تعالیٰ کے بعض حقوق ہیں جو راز سے متعلق ہے، ان کو وہ دن میں قبول نہیں کرے گا، اس طرح بعض حقوق دن سے متعلق ہے جن کو رات میں قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نوافل کو قبول نہیں فرماتا جب تک فرائض ادا نہ کیے جائے۔ اے عمر، جن کے اعمال سالہ قیامت میں وزنی ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے اعمال نیک کام ہوں گے وہ مبتلا مصیبت ہوں گے۔ اے عمر، کیا تم کو معلوم نہیں کہ ترغیب اور ترہیب اور انداز اور بشارت کی آیات قرآن پاک میں ساتھ ساتھ نازل ہوئی ہیں تاکہ مومن اللہ تعالیٰ سے ڈرتا اور اس سے اپنی مغفرت طلب کرتا رہے۔ اے عمر، جب قرآن پاک میں ذکر اہل نار کا آئے تو دعا کرو کہ الہی تو مجھے اس میں شامل نہ کرنا، اور جب اہل جنت کا ذکر آئے تو دعا کرو کہ الہی تو مجھے ان میں شامل کرنا۔ اے عمر، تم جب میری ان وصیتوں پر عمل کرو گے تو مجھے گویا اپنے پاس بیٹھا ہوا پاؤ گے۔ یہ تحریر اور وصیت وغیرہ کی کاروائی جمادی الثانی 13 ہجری بروز دوشنبہ عمل میں آئی۔ جمادی ثانی کی تاریخ درمیانی شب میں جو شنبہ تھی، بعد مغرب 63 سال میں آپ کا انتقال ہوا اور عشاء سے پہلے دفن کر دیے گئے۔ 2.25 سال آپ نے خلافت کی۔ مکہ کے عامل حضرت عداب السید نے مکہ میں اسی روز انتقال کیا جس روز ابو بکر صدیق نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے لیے تحریر لگوائی اور مسلمانوں کو اس کی اطلاع دی، اور وہ صدیق اکبر کی زندگی کا آخر دن تھا۔ اس روز بعد تکمیل تحریر حضرت مثنہ بن حارثہ جو عراق کی مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تھے، مدینہ منورہ پہنچے۔ وہاں کی یہ صورتحال پیش آئی تھی کہ جب خالد بن ولید نصف فوج خود لے کر اور نصف مثنہ بن حارث کے پاس چھوڑ کر شام کی طرف روانہ ہو گئے تو بہمن جادو ایرانی سپہ سالار یہ سمجھ کر کہ اب خالد بن ولید کی غیر موجودگی میں مسلمانوں کا اس ملک سے نکال دینا آسان ہے، ایک لشکر عظیم لے کر آیا۔ مثنہ بن حارثہ نے ہیرا سے چل کر بابل کے قریب اس ایرانی لشکر کا استقبال کیا۔ جنگ عظیم برپا ہوئی۔ بڑے کشت و ظن کے بعد ایرانیوں کو شکست فاش نصیب ہوئی۔ مثنہ بن حارثہ نے مدائن کے قریب ایک تک ایرانیوں کا تعاقب کیا اور پھر ہیرا واپس چلے آئے۔ اس شکست کے بعد ایرانیوں نے اپنے اندرونی جھگڑوں کو ملتوی کر کے اور ایرانی سپہ سالاروں اور وزیروں نے اپنی رکاوٹوں کو فراموش کر کے اثر نو تیاریاں شروع کی۔ تمام ملک اور صوبوں میں زندگی، جوش اور ہمت کی لہر دوڑ گئی۔ ایرانی قبائل، رسوا ملک سب مسلمانوں کے خلاف میدان جنگ میں جانے اور مرنے پر مستعد ہو گئے۔ حضرت مثنہ نے جب ایرانیوں کی جنگی سرگرمی کے حالات سے سنے تو ان کی اپنی فوج کے تصور سے پریشان ہوئی، لہذا وہ بشیر بن خثامہ کو اپنی جگہ مقرر کر کے خود عاصم مدینہ ہوئے کہ خلیفہ رسول کو زبانی تفصیل تمام حالات سنائیں اور اس موقع کی اہمیت اور نزاکت سمجھائیں۔
حضرت مسند جب مدینہ میں پہنچے تو صدیق اکبر کی زندگی کے صرف چند گھنٹے باقی تھے۔ انہوں نے مسند سے تمام حالات سنے اور حضرت عمر فاروق سے فرمایا کہ تم مسند کے ساتھ فوج جمع کر کے ضرور جلد روانہ کرنا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس سے باہر نکلے تو آپ نے فرمایا، اے اللہ، میں نے عمر کو مسلمانوں کی بہتری اور فتنہ و فساد کی خطرہ کو دور کرنے کے لیے اپنے پاس خلیفہ منتخب کیا ہے۔ میں نے جو کچھ کیا ہے مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کیا ہے، تو دلوں کے حال سے خوب واقف ہے۔ میں نے مسلمانوں سے مشورہ بھی لیا ہے اور ان میں سے اس شخص کو جو سب سے بہتر قومی اور مسلمانوں کو بھلائی چاہنے والا ہے اور امین ہے، ان کا والی بنایا ہے۔ بس تو میرا خلیفہ ان میں قائم رکھ، وہ تیرے بندے ہیں اور ان کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ ان کے والیوں کو نیک بنا اور عمر کو بہتر خلیفہ بنا اور اس کی رعیت کو اس کے لیے اچھی رعیت بنا دے۔ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق کی خبر وفات مدینہ میں پھیلی، تمام شہر میں کہرام تلاتم برپا ہو گیا اور وفات نبوی کے دن کا نقشہ دوبارہ لوگوں کے ناگاہوں میں پھرنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس خبر کو سنا تو رو پڑے اور روتے ہوئے آپ کے مکان پر آئے اور دروازے پر کھڑے ہو کر فرمانے لگے، اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، تم تمام امت میں سب سے ایمان لائے اور ایمان کو اپنا خلق بنایا۔ تم سب سے زیادہ صاحب ایمان، سب سے غنی اور سب سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور نگہداشت کرتے رہتے تھے، سب سے زیادہ اسلام کے حامی اور خیر خواہ مخلوق تھے۔ تم خلق فضل ہدایت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر تھے۔ اللہ تعالیٰ تم کو اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین جزا دے۔ تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی جب دوسروں نے تذکیب کی، اور اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غم خواری کی جب دوسرے نے بخل کیا، جب لوگ نصرت اور حمایت سے رکے ہوئے تھے۔ تم نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے رسول کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنی کتاب میں صدیق کہا۔ تم اسلام کی پشت پناہ کافروں کو بھگانے والے تھے۔ نہ تمہاری محبت بے روا تھی اور نہ تمہاری بصیرت۔ تمہارے نفس نے کبھی بزدلی نہیں دکھائی۔ تم پہاڑ کی مانند مستقل مزاج تھے۔ تند ہوائیں نہ تم کو کھاڑ سکی نہ ہلا سکی۔ تو ہماری نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ضعیف بدن قومی ایمان اللہ کے نزدیک بلند مرتبہ زمین پر بزرگ مومنوں میں بڑے ہیں۔ نہ تمہارے سامنے کسی کو طمع ہو سکتی ہے اور نہ خواہش۔ کمزور دل نزدیک قومی اور قوی کمزور تھا، یہاں تک کہ کمزور کا حق دلا دو اور زور آور سے حق لے لو۔ حضرت عمر فاروق اس خبر کو سن کر فرمانے لگے، اے خلیفہ رسول، تم نے اپنے بعد قوم کو بڑی سخت تکلیف دی اور ان کی مصیبت میں ڈال دیا۔ تمہارے غبار کو بھی پہچانا بہت مشکل ہے، میں تمہارے برابر کہاں کر سکتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے عہد خلافت میں امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح بیت المال کے افسر اور محتم تھے۔ محکمہ قضا حضرت فاروق اعظم کے سپرد تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کو کتابت اور دفتر کا کام سپرد تھا۔ ان حضرات میں سے جب کوئی موجود نہ ہوتا تو دوسرا جو کوئی موجود ہوتا اس کا کام کو سرجام دیتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں حضرت عداب بن اسید عامل تھے، جن کا انتقال اسی روز ہوا جس روز حضرت ابوبکر صدیق نے وفات پائی۔ طائف کے عامل حضرت عثمان بن عاص تھے۔ سنہ میں مہاجرین امیہ اور حضرت موت میں زیاد بن لبید عمل تھے۔ صوبہ غلان میں والی بن امیہ، یمن میں ابو موسیٰ اشری اور معاذ بن جبل، دومت الجندل میں ایاز بن سن، عراق میں مسنہ بن حارث عامل یا گورنر کے عہدے پر مقرر تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح آخر میں سپہ سالاری کی خدمت میں مامور ہو کر شام کے طرف بھیجے گئے تھے۔ یزید بن ابی سفیان، عمرو بن عاص، شرجیل بن حسنہ بھی سپہ سالاری کے خدمات پر ملک شام میں مصروف تھے۔ خالد بن ولید خلافت صدیقی میں سپہ سالار اعظم کے عہدے پر فائز اور خلافت صدیقی ہی سے وہی نسبت رکھتے تھے جو رستم قیقاؤس کی سلطنت سے تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی پہلی بیوی
बिनते अब्दुल अज़री थी, जिससे अब्दुल्ला बिन अबी बकर और इनके बाद इस्मा बिनते अबी बकर अब्दुल्ला बिन जुबैर की वालदा पैदा हुई। दूसरी बीवी आपकी उम्मे रोमान थी। इनके बतन से अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर और हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा पैदा हुए। जब हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हुए तो पहली बीवी ने मुसलमान होने से इनकार कर दिया था। इनकी आपने तलाक दे दी। दूसरी बीवी उम्मे रोमान मुसलमान हो गई। मुसलमान होने के बाद भी आपने 2 निकाह और किए, एक इस्मा बिन्त अमीस के साथ जो जाफर बिन अबी तालिब की बेवा थी। इनके बतन से मोहम्मद बिन अबी बकर पैदा हुए, और दूसरा निकाह बिन्त खारजा अंसारिया से जो कबीला खरजर से थी। इनके बतन से एक बेटी उम्मे कुलसूम आपकी वफात के बाद पैदा हुई। तो दोस्तों, इसके साथ ही इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।